رب کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو بڑی شانیں عطا فرمائیں۔ ان صحابہ میں ایک ہستی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ آپ کو اس لحاظ سے بھی فضیلت ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اس لحاظ سے بھی فضیلت ہے کہ آپ اہل بیت ہیں۔ 13 رجب کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی، تو اس لیے آج انشاءاللہ عز و جل حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ آپ کو رب کائنات نے بڑی فضیلتیں عطا فرمائیں۔ ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رب کائنات نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا علم عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علم کے لحاظ سے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ آپ کے فتوے، آپ کے کیے ہوئے فیصلے بڑے بڑے دانشور جب دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی مسئلہ کو دریافت کیا تو ہمیشہ درست ہی جواب پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ علی سے زیادہ شرعی مسائل کو جاننے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ہم مقدمات کے فیصلے کرنے میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم والا کوئی اور دوسرا شخص نہ جانتا ہے، کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدمات کے فیصلے بڑے اعلیٰ انداز میں کیا کرتے ہیں۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے سوائے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ سلونی جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھے۔ یہ شان، یہ مقام رب کائنات نے مولا کائنات کو عطا فرمایا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان کیا کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، پوچھنے والا، تو آئے مجھ سے سوال کرے، میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی خدمت میں کوئی مشکل مقدمہ پیش ہوتا اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہاں پر موجود نہ ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ مقدمے کا فیصلہ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ اتنی محبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا کائنات کے ساتھ۔
ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسی عورت کو پیش کیا گیا کہ جسے زنا کی وجہ سے حمل ہو چکا تھا۔ شرعی گواہوں کے بعد، ثبوت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرنے لگے ہو؟ یاد کرو کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اگر عورت حاملہ ہو جائے اور وہ بدکار ہو، اس پر زنا کا جرم ثابت ہو جائے تو پہلے بچے کو پیدا کیا جائے، اس کے بعد اس عورت کو سنسار کیا جائے۔ اس لیے زنا کرنے والی عورت جو ہے یہ گناہگار ضرور ہے، لیکن اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ تو بے گناہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع فرمایا، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا، لولا علی لہلک عمر، کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر بن خطاب آج ہلاک ہو جاتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلاکت سے بچا لیا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے بڑا علمی مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ ذہانت کے بھی عروج پر تھے اور علم کے بھی عروج پر تھے۔ بڑے سے بڑا، مشکل سے مشکل کوئی بھی مقدمہ آپ کے پاس آتا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بڑے آسان طریقے کے ساتھ حل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے ایک دوست کو 10,000 درہم دیے اور وصیت کی کہ جب تم میرے بیٹے کے ساتھ ملاقات کرو تو اس میں سے جو تم چاہو تم میرے بیٹے کو دے دینا۔ 10,000 درہم دیے اور کہا کہ جب میرے بیٹے سے ملاقات ہو جائے اس میں سے جو تم چاہو تو وہ تم اس کو دے دینا۔ اتفاق سے چند روز کے بعد اس آدمی کا بیٹا آ گیا، تو اس موقع پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تم مرحوم کے بیٹے کو کتنا دو گے؟ اس نے 10,000 درہم دیے تھے اور وصیت کی تھی کہ جو تم چاہو وہ میرے بیٹے کو، میرے لخت جگر کو دے دینا۔ تو حضرت مولا علی نے پوچھا کہ تم اس کو کتنا دو گے؟ اس نے کہا کہ 1,000 درہم۔ 1,000 درہم یعنی 10,000 اس نے دیا تھا۔ اس کے باپ نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ جو تم چاہو میرے بیٹے کو دے دینا۔ تو جب حضرت علی نے پوچھا کہ کتنا دو گے تو کہنے لگا کہ 1,000 درہم۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تم اس کو 9,000 درہم دے۔ اس نے کہا کہ حضور کو کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے باپ نے کہا تھا کہ جو تم چاہو، اب تم خود چاہ رہے ہو کہ 9,000 درہم خود رکھ لوں، 1,000 اس کو دے دو۔ تو اس کے باپ نے کہا تھا کہ جو تم چاہو، اب تم چاہتے 9,000 ہو، اس لیے تمہیں 9,000 درہم ہی اس کے آدمی کے بیٹے کو، اس لڑکے کو تمہیں دینے پڑے۔ اتنی ذہانت رب کائنات نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔
ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 3 شخص آئے. ان کے پاس 17 اونٹ تھے. کتنے اونٹ تھے؟ 17 جس کو ہم لوگ پنجابی میں 17 کہتے ہیں. ان لوگوں نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا کائنات، یہ 17 اونٹ ہیں اور ہم 3 شخص ہیں. ایک کا آدھا حصہ ہے، دوسرے شخص کا جو ہے وہ 1/3 یعنی کہ 1/3 حصہ، اور تیسرا جو شخص ہے اس کا 1/9 9واں حصہ ہے. مگر شرط یہ ہے کہ یہ اونٹ پورے کے پورے تقسیم کیے جائیں، کسی بھی اونٹ کو ذبح کر کے کاٹنا نہ پڑے. اب دھیان سے سمجھ لیجئے گا، کتنے اونٹ تھے؟ 17 اونٹ. بندے کتنے تھے؟ حصہ دار 3. ایک کا کتنا حصہ تھا؟ آدھا حصہ، 1/2. ایک کا 1/3 حصہ 1/3، اور ایک کا 9واں حصہ تھا 1/9. اب اگر بندہ سوچے، خیال کرے تو 17 جو اونٹ ہیں جب ان کا آدھا کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کو 2 حصے اس کے کرنے پڑیں گے، پھر آدھا حصہ ہوگا. اب ان لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ کسی ایک بھی اونٹ کو کاٹنا نہ پڑے، ذبح نہ کرنا پڑے، ان کو ایسے ہی ہمارے اندر تقسیم کیا جائے. اب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذہانت، آپ کا علم آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے کتنی ذہانت کے ساتھ ان کا فیصلہ کیا. آپ نے اپنے غلام حضرت قنبر کو بلایا اور فرمایا کہ یہ جو 17 اونٹ ہے اس کو ایک قطار میں کھڑا کر، اور سب سے آخر پر میرا ایک اونٹ وہ قطار میں کھڑا کر. اب کتنے اونٹ ہو گئے؟ 18. اب جس کا آدھا حصہ تھا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ یہ 18 اونٹ ہیں، ان میں تمہارا آدھا حصہ ہے 1/2 ہے، تمہارے 9 اونٹ ہو گئے، تم اپنے 9 اونٹ لے لو. اور جس کا 1/9 حصہ تھا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ 18 اونٹوں کا 1/9 حصہ 2 اونٹ بنتے ہیں، تم لے لو. جس کا 1/3 حصہ تھا، آپ نے فرمایا کہ 18 اونٹوں کا 1/3 1/3 حصہ وہ 6 اونٹ بنتے ہیں، وہ تم لے لو. اب جس کا آدھا حصہ تھا اس کو کتنے اونٹ مل گئے؟ 9. جس کا 9واں حصہ تھا اس کو کتنے مل گئے؟ 2. کتنے ہو گئے؟ 9 اور 2 11. اور جس کا 1/3 یعنی کہ 1/3 حصہ تھا اس کو کتنے اونٹ مل گئے؟ 6. 9 اور 2 11 اور 6 17. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ 17 اونٹ تقسیم ہو گئے تمہاری کیلکولیشنز کے مطابق، اور اپنے غلام قنبر سے کہا کہ جو ہمارا اونٹ شامل کیا تھا اس کو باہر نکال. اب بڑے سے بڑے دانشور جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فیصلوں کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں. جو میتھمیٹیشنز ہیں ان سے اگر آپ لوگ ان کی کیلکولیشنز کروائیں وہ بھی حیران ہو جائیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے عظیم فیصلے کیے، کتنی ذہانت کے ساتھ. ایک اور فیصلہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، وہ بھی آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، سننے کے بعد حیران ہو جائیں گے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی ذہانت کے ساتھ ان کے فیصلے کو حل کیا. ایک مرتبہ 2 شخص تھے، وہ ایک سفر میں ساتھ تھے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ان میں سے ایک آدمی کی 5 روٹیاں تھیں
اور ایک آدمی کے پاس 3 روٹیاں. 2 آدمی سفر پر روانہ ہوئے. جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک بندے کی 5 روٹیاں تھیں اور ایک بندے کی 3 روٹیاں تھیں. ٹوٹل روٹیاں کتنی ہو گئیں؟ 8. اب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو ایک شخص وہاں سے گزرا تو وہ بھی ان کے ساتھ کھانا کھانے میں شامل ہو گیا. اب بندے 3 تھے اور روٹیاں کتنی تھیں؟ 8. کھانا کھانے کے بعد جب تینوں آدمی نے اکٹھے کھانا کھا لیا تو جو تیسرا آدمی شامل ہوا تھا جس کی کوئی بھی روٹی نہ تھی اس نے 8 درہم ان کو دیے اور ان کا شکریہ ادا کیا اور چلا گیا. دھیان سے سنیے گا. ایک آدمی کی 5 روٹیاں تھیں، ایک آدمی کی 3 روٹیاں تھیں. کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ایک تیسرا شخص بھی شامل ہو گیا. تینوں نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد وہ 8 درہم دے کر ان کو چلا گیا. اب جس کی 3 روٹیاں تھیں اس نے کہا کس طرح کرتے ہیں کہ 3 درہم جو ہے تم رکھ لو جس کی 3 روٹیاں ہیں، اور جس کی 5 روٹیاں میں 5 درہم رکھ لیتا ہوں. 8 درہم ہے، میری روٹیاں بھی زیادہ تھیں تو اصول تو یہ بنتا ہے نا کہ مجھے پھر زیادہ حصہ ملے. اب 5 روٹیوں والے آدمی نے 5 درہم خود رکھے اور 3 درہم اس کو دیے جس کی 3 روٹیاں تھیں. اب جس کی 3 روٹیاں تھیں اس نے پھڈا ڈال دیا. بندے پھڈے باز بھی ہوتے ہیں نا. اگر ہم لوگ دیکھیں فی زمانہ معاشرے کے مطابق ذہنی طور پر دیکھیں تو فیصلہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ بھائی میری 5 روٹیاں تھیں میں 5 رکھ لیتا ہوں، تیری 3 تھیں تم 3 رکھ لو. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، پیسے برابر ہی تقسیم ہو. کیونکہ جب اکٹھے نکل پڑے، اکٹھا سفر کیا، اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھ گئے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، جب ہر چیز اکٹھی ہے تو یہ جو 8 درہم ہے ان کا آدھا حصہ ہونا چاہیے. وہ چھوڑو کہ تمہاری 5 روٹیاں تھیں یا میری 3 روٹیاں تھیں، پیسے آدھے ہونے چاہیے. تو 5 روٹیوں والا جو آدمی تھا وہ ایگری نہ ہوا. پھر انہوں نے کہا کس طرح کریں کہ اس کا فیصلہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواتے ہیں. چنانچہ وہ مولا کائنات کے پاس آئے اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا. تو جس کی 3 روٹیاں تھیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو کہ 3 درہم مل رہے ہیں رکھ لو، اس کو 5 دے دو. کہنے لگا نہیں حضور یہ برابر میں تقسیم ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا نہیں، اس نے تمہارے لیے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں تم 3 رکھ لو، میری 5 ہے میں 5 درہم رکھ لیتا ہوں. تو اگر حساب کتاب کیا جائے تو تمہارا 1 درہم بنے گا. وہ کہنے لگا کہ وہ کیسے؟ مجھے حساب سمجھا دیں، میں 1 درہم ہی لے لوں گا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ حساب کے لحاظ سے تمہارا 1 درہم بنتا ہے اور جس کی 5 روٹیاں ہیں اس کے 7 درہم بنتے ہیں. اب سنیں کہ آپ نے کیسے حساب اس کو سمجھایا. آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کی 5 روٹیاں، دوسرے کی 3 روٹیاں ہو گئیں 8. کھانے والے بندے کتنے؟ 3. اگر ایک روٹی کے 3 حصے کریں تو کتنے حصے بنے؟ 24. 8 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے 3 حصے کریں تو 8 روٹیوں کے 24 حصے بنے. آپ نے فرمایا کھانے والے تم 3 تھے تو ہر بندے نے 8 حصے کھائے. ہر بندے نے 8 حصے تناول فرمائے. اب جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کے 9 حصے تھے، ان 9 میں سے تو 8 وہ خود کھا گیا، باقی 1 بچا. اور جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے حصے بنے 15. 15 میں سے 8 وہ خود کھا گیا، باقی بچے 7.
تو جو مہمان تھا، جس بندے نے تمہیں پیسے دیے، اس نے 7 حصے اس کے کھائے جس کی 5 روٹیاں تھیں، اور 1 حصہ اس نے اس کا کھایا جس کی 3 روٹیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں، تمہارا تو اس نے 1 حصہ کھایا، اور اس کی 5 روٹیاں تھیں، ان روٹیوں میں سے اس نے کھائے 7 حصے، لہذا 7 درہم اس کے بنیں گے جس کی 5 روٹیاں ہیں، اور 1 درہم اس کا بنے گا جس کی 3 روٹیاں تھیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ذہانت کے ساتھ فیصلہ کر دیا کہ آج بڑے بڑے دانشور بھی ان فیصلوں کو جب پڑھتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ اتنے خوبصورت فیصلے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے۔ تو رب کائنات نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ذہانت عطا فرمائی تھی، رب کائنات نے آپ کو علم بھی وسیع دیا، اور رب کائنات نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہانت بھی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئیں کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آج تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے بڑی فضیلتیں عطا فرمائیں۔ ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ رب کائنات نے آپ کو بڑا علمی مقام عطا فرمایا، رب کائنات نے آپ کو بڑی ذہانت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے دلوں میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو قائم و دائم رکھے، اور جیسے فیصلے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے رہے، رب کائنات ہمارے ملک کے ججوں کو بھی حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔